السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 15، بزرگوں کی کرامات۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کرامت کیا ہوتی ہے، کیا کوئی شخص خود سے کرامت دکھا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا بزرگوں کی کرامات سچی ہیں۔ تو پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامتیں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو۔ مجھے فرمانے لگے اس مزار پہ ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ تم نے کمبل میری طرف سے خرید کے نہ انہیں دینا ہے۔ میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا۔ وہ ہم آئے، آج بھی آپ حضرت ہزار کا کمبل خریدنے جائیں تو نہیں ملے گا، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا کوئی گرم کمبل۔ تو لاہور میں ذرا آپ کو پتہ ہے ریلوے کے پاس ذرا لنڈا اچھا مل جاتا ہے۔ ہم وہاں چلے گئے، ایک خان بابے سے بحث کر کے نا 1000 کے بجائے ہم نے 800 میں کمبل لے لیا۔ 200 بچہ اور میں نے جیب میں رکھا، میں جا کے بابے کو داں گا، بڑے خوش ہوں گے۔ یہی حضرت جی ویلا تھا، اثر پڑھ کے ہم نکلے، یہی تقریباً ویلا تھا، مزار پہ پہنچے، بندہ کوئی نہیں تھا ادھر، لیکن ایک ہی بندہ تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اور اتنا روب تھا کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو، لیکن اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ہاں میں ہی مجذوب ہوں۔ خیر بہرحال میں نے کہا یہ میرا وسوسہ نہ ہو۔ میں نے دائیں بائیں پوچھا، کسی بندے نے کچھ نہیں بتایا۔ اخیر اب یہی وقت تھا، مدرسے ہم نے واپس پہنچنا تھا مغرب تک۔ میں نے جناب وہ کمبل لے کے نا وہ بابا جی کے کندھے پہ ڈالا، بولا بابے اور کی کر دینے، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل ان کو اڑا بھی دیا، پھر بھی نہیں بولے۔ میں اپنی تسلی کر کے جانے لگا تو ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی نا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی طرف منہ کر لیا۔ تو پھر مجھے کیا کہتے ہیں، مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا۔ کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا۔ میرے حضرت انہوں نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ دن سردی کے تھے، جس کو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہوں، میرے پورے وجود پہ پسینہ آ گیا، جس کو پنجابی میں تریلی کہتے ہیں۔ میں بھیگ گیا حضرت۔ میں نے کہا یار 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس بابے کی اتنی بصیرت ہے، اس کا اینٹینا اتنا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں بھی ہے۔ میں کمبل تو دیا ہے لیکن پھر میں اس دن سیکھ کے بھی آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب نے اپنے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ سنایا ہے، جس میں انہوں نے ایک مجذوب کے بارے میں بتایا ہے جسے وہ سخت سردیوں میں کمبل دینے گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مجذوب یہ بات جانتا تھا کہ میری جیب میں 200 روپے موجود ہیں جو کمبل خریدتے وقت بچ گئے تھے، یعنی وہ غیب جانتا تھا اور غیب کی باتیں اسے پتہ تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مجذوب اتنا ہی علم رکھتا تھا تو سخت سردیوں میں وہ اس حالت میں کیوں تھا، اور کیا مجذوب واقعی ایسے ہوتے ہیں؟ اس بات کا جواب آپ کمنٹ باکس میں ہمیں دے سکتے ہیں۔ غیب کے علم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ٹاپک نمبر 13 ضرور دیکھیں۔ اب دوسری کرامت رضا ثاقب مصطفی صاحب سے سنتے ہیں۔ یہ بہلول بیسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیا، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا، داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا، شام کو اپنے محل میں پہنچے۔ بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔
تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ. شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا, کہا یہ ملکہ کا ہے. کہا وہ میری ہی ملکہ ہے. کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں, آخرت کے ضابطے اور ہیں. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی, بے چین ہو گیا. ملکہ کو بیدار کیا, کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے, میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ہے. ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں, وہی سب کچھ, کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں. ہاں یاد آیا, کل گزر رہی تھی, دجلہ کا کنارہ تھا, وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں, وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے, وہ بہلول, وہ جنت کے محل کہتا تھا, وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, فقیر ہے, 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو. اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے, کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا, جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا, پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو. ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا. کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا, آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں, جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. مصطفی صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہے جس میں بہلول دانا جنت کے مکان دریائے دجلہ کے کنارے ریت سے بنا کر بیچ رہا تھا. یعنی وہ بہلول جسے مجذوب بھی کہتے ہیں, وہ جنت کے محل دے رہا تھا, اور وہ بھی 10 روپے میں پوری گارنٹی کے ساتھ. یعنی اسے وہ جنت میں جانے کا فیصلہ بھی کر رہا تھا. اس واقعے میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بادشاہ اگلے دن اس بہلول کے پاس آیا تو اسے یہ پتا تھا کہ بادشاہ نے رات خواب میں کیا دیکھا ہے, اسی لیے وہ میرے پاس آیا ہے. یعنی وہ بہلول اپنے محل میں سوئے ہوئے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بھی جانتا تھا. اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ غیب کے علم کے بارے میں بھی جانتا تھا, اور وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتا تھا جو بظاہر دیکھی نہیں جا سکتی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اب سنتے ہیں اگلی کرامت کو. اور محمود غزنوی والی ہندوستان, وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے, اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی, ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی. اجمل رضا قادری صاحب نے ایک بزرگ ابو الحسن خرقانی کی کرامت سنائی ہے جن کے جبے سے محمود غزنوی کو فتح ملی. نہ صرف فتح بلکہ اس جبے سے سارے ہندوستان کے لوگ بھی مسلمان ہو سکتے تھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب انجینئر محمد علی مرزا سے سنتے ہیں. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے, تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا, وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے. انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. ذرا گال سننی کہانی. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی, بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے, ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے, سارے مسلمان ہو جائیں, تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے, وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو, ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. دنیا بقدر ایفٹ ہے.
وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک انبڑ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ۔ مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، تو سجے پاسے سلام کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کہانیاں ہیں، یعنی جھوٹی ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی یہ کرامتیں جھوٹی ہیں تو پھر کرامت کیا ہوتی ہے؟ اب ان سے کرامت کی تعریف سنتے ہیں، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا۔ کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنے شروع کہ مروا دیتا جنا موسیٰ۔ آپ پریشان ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے، خیفتم موسیٰ۔ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو، راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں؟ بالکل۔ وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے، میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ، اور اس نے کرنا بھی کچھ، مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا، وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کرامتیں صرف نبی دکھا سکتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔